وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آج پھر ہم دوست 11ویں شریف کی برکتوں والی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اور جیسے بندہ نچیز نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے؟ اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، زکوٰۃ ہر بندے پر فرض ہے۔ ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال یا دولت عطا فرمائی ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ وقت سے پہلے نکال دیں۔ کیوں؟ کیونکہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنا قحط مبتلا فرما دے گا۔ وہ قوم جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی بھی حدیث مبارکہ ہے، اور راوی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی زکوٰۃ مال میں مخلوط ہوگی تو اس کو ہلاک کر دے گی۔ یعنی جب آپ کے مال کے اندر زکوٰۃ مل جائے گی، اب زکوٰۃ اگر آپ کے مال میں مل گئی تو وہ زکوٰۃ آپ کے پورے مال کو ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کر دینی چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو۔ میرے بابا جان، میرے مینٹور، میرے گائیڈ شیخ محمد محسن منور یوسفی، وہ اکثر اس بات کا ذکر فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینے سے ان کا شاید مال کم ہو جائے گا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو، سبحان اللہ، اس کے بعد اس پر کوئی مسئلہ یا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ بندہ نا چیز آپ کو برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ایک دن گلہ خریدنا تھا تو اپنی چادر آپ نے لی اور آپ اس چادر کو نہ بیچنے چلے گئے بازار کے اندر، اور آپ نے اپنی چادر کو 6 درہم کے اندر فروخت کر دیا، کیونکہ آپ نے گھر کے لیے اپنا غلہ خریدنا تھا تو آپ نے اس چادر کو 6 درہم کے اندر فروخت کر دیا۔ ابھی وہ 6 درہم لے کے نکلے ہی تھے کہ حضرت علی کو راستے میں ایک سائل سوال کرتا ہوا مل گیا، ایک فقیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مانگتا ہوا مل گیا۔ اس نے ندا لگائی، حضرت علی جس سے آپ نے 6 درہم کا سودا خریدنا تھا، اپنے گھر کا غلہ خریدنا تھا، آپ نے وہ 6 کے 6 درہم ہی اس کو اللہ کے نام پر دے دیے۔ جبکہ ہم لوگ ہوں تو ہم سوچیں گے آپ نے جس چیز سے، جس اماؤنٹ سے غلہ خریدنا تھا، آپ نے تمام کی تمام رقم اس سائل کو دے دی، اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دی۔ آپ نے یہ تک نہ سوچا کہ میں نے اس غلے سے اپنے گھر والوں کے لیے جو بھوکے پیاسے ہیں ان کے لیے میں نے کوئی کھانا خریدنا ہے، کوئی پانی کا سامان لینا ہے، کچھ لینا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے سارے کے سارے 6 کے 6 درہم اس سائل کو دے دیے۔ فرماتے ہیں میں راستے میں چلا، آگے نکلا تو مجھے ایک سائل ملا، ایک اعرابی ملا، اور اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی، اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو فرمانے لگا
کہ علی اگر آپ چاہیں تو یہ اونٹنی آپ مجھ سے خرید لیں، بے شک قیمت جو ہے وہ پھر بعد میں ادا کر دی گا۔ حضرت علی نے اس کے ساتھ خیر سودا کر لیا۔ حضرت علی کا اس کے ساتھ سودا ہوا کہ حضرت علی اس کو 100 درہم دیں گے اس اونٹنی کے بدلے۔ 100 درہم کا ان کا سودا ہو گیا۔ ابھی وہ اونٹنی لے کر حضرت علی اب آگے ہی چلیں، فرماتے کہ مجھے ایک اور عرابین مل گیا۔ وہ حضرت علی کو فرمانے لگا، حضرت علی کو، کہ علی یہ اونٹنی 160 درہم میں مجھے بھیج دیں۔ آپ نے خریدی 100 میں، آپ کو راستے میں ایک اور بندہ مل گیا کہ مجھے 160 درہم کی دے دیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ فرمانے لگے یار یہ تو بڑا اچھا سودا ہو گیا کہ میں نے 100 درہم میں اونٹنی خریدی، ابھی میں ہلکا سا آگے چلوں تو مجھے ایک اور بندہ مل گیا، 160 درہم میں نے اونٹنی بھیج دی، 60 درہم کا منافع ہو گیا۔ خیر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ نے جب اس کو 160 درہم میں بیچ دی، اب آپ جب تھوڑا آگے پھر چلے تو آپ کو پھر وہی پہلے والا عرابی مل گیا جس نے آپ کو 100 درہم کی اونٹنی دی تھی۔ وہ کہنے لگا علی میرے پیسے دے دیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے آپ نے اس کو 100 درہم اس کے واپس دیے، 60 درہم لے کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اب جب حضرت علی آپ اپنے گھر تشریف لائے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ حضرت علی سے پوچھنے لگی علی 60 درہم کیسے آپ کو مل گئے؟ آپ تو بظاہر تو ایک چادر بیچنے گئے تھے، چادر 5-6 درہم کی تھی، 60 درہم آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے کا فائدہ اللہ نے مجھے 60 درہم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ فرمانے لگے میں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں نفع پہنچایا، فائدہ دیا اور مجھے 60 درہم مل گئے۔ حضرت علی اس کے بعد تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے حضور کو بتایا کہ جی اس طرح میں ایک چادر لے کے نکلا تھا، 6 درہم کی بیچی تاکہ اس سے غلہ خریدوں، راستے میں ایک بندہ مل گیا جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ پیسے مانگ رہا تھا، وہ 6 کے 6 درہم میں نے اس کو دے دیے۔ اب راستے میں بغیر کسی پیسوں کے چلا تو راستے میں ایک عرابی مل گیا، اس نے کہا کہ جی مجھ سے یہ اونٹ 100 درہم کا خرید لو اور پیسے بعد میں دے دو۔ آپ نے اس سے اونٹ لے لیا، آگے چلے تو ایک اور عرابی ملا، وہ کہنے لگا حضرت علی کو کہ علی 160 درہم میں مجھے دے دیں۔ آپ نے فوراً 160 درہم میں اس کو بھیج دیا، 100 درہم وہ پہلے والے عرابی کو واپس دے دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب یہ تمام واقعہ سن لیا، آپ فرمانے لگے حضرت علی کو کہ علی اونٹ بیچنے والا جبرائیل تھا اور خریدنے والا میکائیل تھا۔ سبحان اللہ، آپ فرمانے لگے کہ بیچنے والا جبرائیل تھا، خریدنے والا میکائیل تھا، اور آپ فرمانے لگے وہ جو اونٹنی تھی وہ قیامت کے دن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ہے۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اگر بندہ یہ سمجھ جائے کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس لیے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ روح البیان کے اندر لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا ایک جگہ سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا ہے وہاں ایک شخص بڑی محبت سے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، بڑی محبت سے عقیدت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ بندہ کتنی اچھی نماز پڑھا ہے، کتنی خوبصورت نماز پڑھا ہے، بڑی دل سے نماز پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرمانے لگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر یہ شخص ایک دن کے اندر 1000 رکعتیں پڑھے، 1000 غلام آزاد کرے، 1000 آدمیوں کا نماز جنازہ پڑھے،
1000 حج کرے، 1000 جنگیں لڑ لے، تب بھی اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا جب تک کہ یہ زکوٰۃ ادا نہ کرے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، میرے بابا جان شیخ محمد محسن منور یوسفی اکثر فرماتے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو تھوڑی زیادہ ہی نکالو، تم اللہ تعالیٰ سے سودا کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔